اللہ اللہ۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ہوتا وہ ایمان کوئی بہتر چیز تو نہ سبقت کرتے وہ ہم سے طرف اس کے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جس وقت کے نہیں انہیں ہدایت حاصل کی اس قرآن سے، پس ان قریب بتاکید کہیں گے کہ یہ تو بہتان ہے پرانا۔ مسلمان ہوتے کئی ایسے لوگ جو غریب غربا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کلمے کی توفیق عطا فرماتے، وہ ایمان قبول کر لیتے۔ لیکن جو بڑے بڑے امیر، چودھری، وڈیرے، اپنے خاندان برادریوں کے بڑے بڑے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اور انہی کی ایک بات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے کہ وہ امیر لوگ جو اپنے قبائل کے سردار تھے، وہ کہتے کہ اگر یہ ایمان کوئی بہتر چیز ہوتا تو یہ جو غریب مسلمان ہو رہے ہیں یہ ہم سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتے تھے، ہم پہلے ہو جاتے مسلمان۔ یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی اگر تو ہم ان سے پہلے مسلمان ہو جاتے، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو رہے، جبکہ ان کی قسمت میں ہی نہیں تھی، ان کے اندر طلب ہی نہیں تھی ایمان کی، ہدایت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ اصول ہے کہ ہدایت اور ایمان اسی کو ملتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب من لا یحب، دنیا کسی کے پاس بہت زیادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا بڑا برگزیدہ اور مقرب ہے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے اس سے بھی، اور جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دنیا دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یؤتی الدین من یحب، اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، ان کو اس لیے ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن کہتے یہ تھے کہ یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے جی، اس لیے ہم نے یہ ایمان نہیں لائے۔ وَمِن قبل کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، امام و رحمہ، پیشوا تھی اور رحمت تھی، اور پھر یہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، زبان ہے عربی، تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پروردگار رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور تربیت سے رب ہے، رب کہتے اس کو جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو ابتدا سے انتہا تک لے جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے، وہ بول بھی نہیں سکتا، پھر اس کی پرورش کرتے 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 اس کو پورا کڑیل جوان بنا دیتا۔ پھر رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کی ضرورت، جو چیز کسی کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دے۔ اب انسان کے لیے خوراک، لباس جی، اور اس کے علاوہ ہوا، پانی، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جب آخرت میں پہنچیں گے نہ ان کو آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ ان کو گزشتہ کا غم ہوگا، کیونکہ آئندہ کا خوف جب کسی کے پاس نعمتیں آ جائیں، کوٹھی، بنگلہ، کار، ہر چیز آ جائے، کھانا پینا وافر ہو، تو پھر خطرہ اور خوف یہ ہوتا ہے کسی وقت میں موت آ جائے گی، کوئی بیماری لگ جائے گی، یہ خوف ہوتا ہے، اور یا گزشتہ کا غم ہوتا ہے۔ تو آخرت میں پہنچ کر نہ آئندہ کا خوف ہوگا نہ گزشتہ کا غم ہوگا، کیونکہ وہاں جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، وہاں کبھی پھر موت دوبارہ نہیں آئے گی، نہ ہی وہاں کوئی بیمار ہوگا، ہمیشہ خوش و خرم اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے زندگی گزاریں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، فرمائے یہ جنت والے ہیں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ان کاموں کا جو تھے وہ کرتے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے تاکیداً حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ وصیت عام طور پر کہتے ہیں مرنے والا مرنے سے پہلے جو وصیت کرتا ہے کہ بچوں میرے مرنے کے بعد یوں یوں کرنا، تو بڑا تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا، لیکن لفظ کیا بولا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو، یعنی بڑی تاکید سے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ اور فرمایا حملت امہ کرہن، حمل میں اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سہ کر، ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو جنا ہے اس کو تکلیف سہ کر، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور حمل ہونا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے جس میں سے 24 مہینے دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے اور 6 مہینے بچے کے۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں مفسرین کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو تو وہ جائز تصور ہوتا ہے، وہ اسی ماں کا شمار ہوتا ہے، اسی باپ کا شمار ہوتا ہے جن کی شادی۔ اگر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو تو وہ ان کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت میں 24 مہینے دودھ کی مدت بتائی گئی اور 6 مہینے بچے کی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے۔ تو اس لیے دودھ بھی پلانے کی مدت بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا، شرعی طور پر جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین سے اچھا سلوک کرنے کی حکم دی۔ تو ماں کا یہاں ذکر کیا کہ ماں نے اس کو حمل بھی اٹھایا تکلیف سے، جنا بھی تکلیف سے، دودھ پلایا بھی تکلیف سے۔ 3 تکلیفوں کا ذکر آتا ہے ماں کا قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا، فرمایا ماں کا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا گیا، فرمایا ماں کا۔ چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا تو پھر کہا گیا باپ کا۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خدمت ماں کی زیادہ کرو اور ادب و احترام باپ کا زیادہ کرو۔ لیکن ادب و احترام باپ کا زیادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی بے ادبی کرو، خدمت دونوں کی کرو، بے ادبی اور بے احترامی کسی کی بھی نہ کرو، سب کے حقوق کا خیال رکھو۔ اولاد کو یہ حکم ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ والدین کو تم اف بھی نہ کہو۔ اگر والدین سے کوئی ایسی حرکت ہو بھی گئی جو نامناسب تھی، ٹھیک نہیں تھی، تو تم آگے سے غصے ہونے نہ لگ جاؤ، برداشت کرو، تحمل کرو۔ تو اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور اچھا سلوک کیا ہے؟ والدین کا اچھا سلوک یہ ہے کہ اگر ان کو دوائی کی ضرورت ہے ان کو دوائی دو، اگر ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تم کماتے ہو، تم ان کو کھانے پینے کا انتظام کر کے دو، اگر ان کے پاس رہائش نہیں ہے، تمہارے پاس رہائش ہے، تم ان کو رہائش کا انتظام کر کے دو۔ لیکن ہوتا معاشرے میں کیا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی تو ماں باپ رہ رہے ہوتے ہیں کمرے میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے، بیگم آ جاتی ہے، تو ماں باپ کی منجی آ جاتی ہے گراج میں اور خود بس ہوتے ہیں کمرے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا جتنا حق ہے اتنا کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی۔ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جاتا ہے وہ بچہ اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ جاتا ہے اپنی زندگی کے 40ویں سال کو، یعنی فل عروج اور طاقت میں آ جاتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے، تو پھر جو نیک وقت ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا، وہ جو تو نے انعام کیا مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وانا اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، جن کو تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد کی، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں نے توبہ کی ہے تیری طرف اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یعنی انسان کو اپنی زندگی کے اوقات میں، لمحات میں اتنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں
اس لیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ لمحہ بلمحہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر سکھایا۔ دیکھیں آپ سو کر اٹھتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ آپ بولتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نیند کی نعمت عطا کی اور پھر دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ یعنی پانی پیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ، کھانا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، چھینک آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر۔ تو اس لیے سکھایا گیا ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا جتنی اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔